ڈیزالو ہو جائے گی. وہ گورنر صاحب لے کر بیٹھے ہیں، اس کو ماتم کر رہے ہیں ان پیپرز کے اوپر، لیکن وہ ڈیزالو ہو جائے گی. اور اس کے ڈیزالو ہوتے ساتھ ہی ہم KPK کی اسمبلی ڈیزالو کریں گے، اور اس کے ساتھ 60% سے زائد سیٹوں کے اوپر پاکستان میں انتخابات دوبارہ ہوں گے. اور کوئی حکومت یا کوئی جو ادارہ ہوتا ہے، چاہے الیکشن کمیشن ہو یا کوئی اور ہو، وہ یہ نہیں کر سکتا کہ ڈیمانڈ ہو جنرل الیکشنز کی اور 60% سیٹوں پر انتخابات دوبارہ کراتے. اور اگر وہ کرا بھی لیں دوبارہ تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. پھر عمران خان کی پنجاب میں اور KP میں 2/3 اکثریت اگلے 5 سال کے لیے آئے گی، اور پھر آپ جنرل انتخابات کرائیے گا جس میں عمران خان کی حکومت ہو، تو انشاءاللہ ویسے بھی ہم تو آپ کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن اس میں تو بہت ہی واہ آپ کو ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ. تو آج پاکستان کی جو صورتحال This half-hourly clock is brought to you by وائٹل کے نام، وائٹل پیو، زندگی جیو. کرو ہر صبح، ہر شام، ہر گھونٹ وائٹل کے نام، وائٹل پیو، زندگی جیو. اور یہ تو ان کی سیاسی اوقات ہے. مصطفیٰ کمال صاحب میرے پاس جب میں گورنر تھا، میرے پاس آ کر مجھے کہتے تھے خالد مقبول صدیقی را کا ایجنٹ ہے. میرے پاس شواہد ہے کہ یہ را کا ایجنٹ ہے، اور آپ نے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، لہٰذا آپ بھی ایجنٹ ہیں را کے. یہ مصطفیٰ کمال صاحب مجھے کہتے تھے، اور خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتے تھے کہ میں جان دے دوں گا، لیکن میں یہ پتنگ کا نشان جو دہشت گردی کا نشان ہے اس کے ساتھ کبھی الائنس نہیں کروں گا. انہوں نے مجھے کہا کہ ان ساروں کے تعلقات آج بھی الطاف حسین کے ساتھ ہیں، اور میں الطاف حسین کے خلاف جنگ لڑ رہا ہوں. اور آج ہمیں بتا رہے ہیں کہ میں مجبوراً اپنے سٹینڈ سے پیچھے ہٹ رہا ہوں. کون مجبور کر رہا ہے مصطفیٰ کمال کو؟ یہ تو ہے خود ہی مجبور ہیں. یہ جو 2 لوگوں نے جوائن کیا ہے MQM کو، ایک مجبور ہے، ایک لاچار ہے. وہ بیچارہ 2000 ووٹ سے اوپر جاتا نہیں، جو آتے تو خیر یہ بھی 2000 ووٹ سے اوپر نہیں. لیکن اگر یہ سارے فگرز آج آپ کو علی زیدی دیں گے کہ اگر ان ساروں کا ملا بھی لیں تو اس کا کیا انجام ہونا ہے. پاکستان تحریک انصاف آج ایک سیاسی حقیقت بن چکی ہے. ہم بہت بڑی طاقت ہیں، سیاسی طاقت، اللہ کی مدد اور عوام کی مدد سے. اور ہم بالکل پکے تھے کہ 16 تاریخ کو انشاءاللہ ساری سازشوں کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کا میئر آپ کے سامنے اسی ٹیبل پر بیٹھ کے یہاں سے ہم اناؤنس کرتے ہیں. علی زیدی میں چاہتا ہوں آپ آگے. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا شکریہ. مجھے پتہ ہے کہ آپ میں سے کچھ رات گئے بھی وہاں تماشا دیکھ رہے تھے. رات کے اندھیرے میں جو CM ہاؤس کے اندر یہ ملاقاتیں کا سلسلہ شروع ہوا اور تماشا لگا. دیکھیں جی، 2 چیزوں پہ میں بات کرنا چاہوں گا. پہلے تو جو الیکشن جو بار بار ڈیلے ہو رہے ہیں اس کے اوپر، اور جو بہانہ بنایا گیا اس کے اوپر، اور اس سے پہلے یہ جو پہلے تو 13 جماعتیں ہوئیں، وہ فارغ ہو گئیں سب جگہ. اب یہ 3 ہوئے، نہ یہ 3 میں نہ 13 میں، ان کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں. گورنر صاحب نے تو بات کر لی. مصطفیٰ کمال صاحب کیا کہتے تھے؟ مصطفیٰ کمال ان کے سامنے کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، میڈیا کے اوپر کیا کیا کہہ چکے ہیں، اور یہ ساری دنیا نے دیکھا. لیکن کل انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی. جب انہوں نے اپنی وہ رونا دھونا شروع کیا بیٹھ کے، انہوں نے یہ کہا کہ جی میں جو پہلے کہہ رہا تھا وہ حق سچ بات کہہ رہا تھا، میں منافق نہیں ہوں، اور میں سچ بات کہہ رہا تھا. تو بھائی اگر آپ اس وقت منافقت نہیں کر رہے تھے اور سچ بات کہہ رہے تھے، پھر کل منافقت کر رہے تھے اور کل جھوٹ بول رہے تھے. وہ ایک وقت تو کر رہے ہوں گے نا منافقت. جب آپ ان کو را کا ایجنٹ کہہ رہے تھے اس وقت سچ بول رہے تھے، تو کل ساتھ بیٹھ کے منافقت کی. مجبور ہے تو یہ جو مجبور قومی موومنٹ کا اکٹھا ہونا تھا، یہ جو اس ملک میں پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے، میں آپ کو صاف صاف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ میں کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ نے کبھی کسی سوسائٹی کو، کسی ملک کو کوئی آگے نہیں بڑھایا. یہ ہمیشہ عوام کا مینڈیٹ اور عوام کی رائے میں ہوتا ہے.
فرعون تھا نا، فیرو، وہ بھی جب عوام اس کے خلاف کھڑی ہوگی تو وہ اتنا بڑا ظالم آدمی بھی اپنی حکومت اور اپنا راج نہیں رکھ سکا، کوئی دنیا میں نہیں رکھ سکا. جب عوام کا مینڈیٹ جس کی طرف ہوتا ہے وہی قوم آگے بڑھتی ہے، جب عوام کا مینڈیٹ مانا جائے. یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کرا کے آپ ان کو ساروں کو بٹھا دیں. یہ میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ جلدی کرو جلدی کرو، ہمارا بڑا فائدہ ہو گیا اس کے اندر، قوم کو سمجھ آ گئی ہے. اور یہ جو میں جانے سے پہلے میں ذرا آپ کو کچھ فگرز دے دوں، یہ پلیز آپ یہ فگرز لکھ لیں. 239 کورنگی میں الیکشن ہوا، ابھی جو الیکشن ہوا، یہ جو تینوں مل کے بیٹھے ہیں، یہ خالد مقبول صاحب، مصطفیٰ کمال صاحب اور وہ فاروق ستار صاحب، ان تینوں نے مل کے ابھی کورنگی میں جو ان کا گڑھ سمجھا جاتا تھا 19,706 ووٹ لیے. ابھی حکومت ہی نہیں کی ہے، یہ ساتھ ہیں 19,706 اور تحریک انصاف کو پڑے 50,014 اور 7,000 ووٹ کی دھاندلی بھی ہوئی فردوس بھائی کیونکہ وہ الیکشن دیکھ رہے تھے. اس سے پہلے NA 245 جو عامر لیاقت کی سیٹ پہ الیکشن ہوا جس میں محمود مولوی صاحب جیتے، ان تینوں نے مل کے پاکستان حقیقی فاروق ستار یہ ان کو مصطفیٰ کمال ساروں نے مل کے 17,912 ووٹ لیے اور تحریک انصاف نے لیے 29,522. ادھر وہ 13 بھی شامل ہے. ہاں یہ 13 تو سارے شامل جی. 243 جب الیکشن ہوا تھا تینوں نے مل کے 27,838 ووٹ لیے تھے، تینوں نے مل کے، اور تحریک انصاف نے لیے تھے 91,358. NA 244 جو میرا حلقہ تھا، میں بتا دیتا ہوں نا، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا مینڈیٹ چوری کیا گیا، میں بتاتا ہوں ان کا مینڈیٹ اس وقت چوری کیا، اب تو حکومت میں ہو. ان تینوں نے مل کے MQM پاکستان حقیقی اور PSP اور سارے کچھ مل کے 21,745 ووٹ لیا تھا. 21,745 ووٹ، اور ہمارے PTI کو پڑے تھے 69,475 تقریباً 70,000 ووٹ. یہ تینوں مل کے بھی ہمیں نہیں ہرا سکتے. زیرو. جماعت اسلامی کو چھوڑ دینا، انہوں نے تو کبھی الیکشن میں پارٹیسپیٹ ہی نہیں کیا، یعنی کہ اتنے بائی الیکشن ہو گئے وہ تو کسی میں بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہی نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے. تو ان کے 0 ووٹ ہے. وہ میئر کا بالکل اچھا کر رہے تھے خواب، ان کا حق ہے خواب دیکھنے تو کوئی نہیں روک سکتا. کوشش بھی انہوں نے کی سوشل میڈیا پہ، اور وہ ہم نے آپ کو بتا دیا کتنے انہوں نے لاکھوں روپے انہوں نے وہ خرچ کیے ہیں، لیکن انہوں نے تو کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کیا. ان تینوں نے مل کے یہ حال کیا. دوسرا، یہ جو کل مہاجروں کی ٹھیکیداری کر رہے تھے بیٹھ کے تینوں، مہاجر اور پتہ نہیں کون، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا الطاف حسین نے کراچی میں آ کے بوری میں لاشیں ڈالی تھی خود؟ کیا الطاف حسین خود آ کے بتا لیتا تھا شہر میں؟ کیا الطاف حسین سہولت مرزا کی انگلی پکڑ کے گولی چلواتا تھا؟ کیا الطاف حسین نے فہیم کمانڈو کے ساتھ گاڑی چلائی تھی؟ کیا یہ جو کانے لنگڑے لولے جو بھی ان کے نام تھے، چریے جو بھی، یہ کیا الطاف حسین ان کا پارٹنر تھا یہاں بیٹھ کے ان کے ساتھ کرائم میں ملوث تھا؟ کیا الطاف حسین خود آ کے لوٹ رہا تھا پورٹ کے اوپر کراچی میں؟ کیا الطاف حسین نے جا کے بلدیہ فیکٹری میں آگ لگائی تھی، خود ماچس پہ کی تھی؟ یہ سارے ایڈر اینڈ بیٹر بیٹھے تھے، سہولت کار، پارٹنرز ان کرائم. الطاف حسین کے پاس جو پراپرٹیز ہیں لندن میں، جس کے اوپر یہ کیس کر رہے ہیں کلیم کر کے کہ ہماری ہیں، ان کے پاس پیسے کدھر سے گئے لندن؟ اور الطاف حسین نے 25 سال میں لندن میں کوئی ایک دن تو نوکری کی نہیں ہے. وہ کدھر سے اس کے بعد گھر آ گئے اور بلڈنگیں آ گئی اور دکانیں آ گئی اور اپارٹمنٹ آ گئے؟ کدھر سے آ گئے؟ یا بابر غوری کے پاس جو ہیوسٹن میں بیٹھے ہوئے عیاشی کر رہا ہے، وہ کدھر سے آیا پیسہ؟
یا وسیم اختر صاحب سے پوچھتے ہیں جو ڈیفنس کے بنگلے میں رہتے ہیں کدھر سے پیسہ آیا ہے؟ یہ جو مصطفیٰ کمال شہر پہ رہتا ہے کدھر سے پیسہ آیا تمہارے پاس؟ دیکھیں یہ ایڈر اینڈ ایبیٹر تھے، سہولت کار تھے، پارٹنرز ان کرائم تھے، مہاجروں کا قتل عام انہوں نے کیا ہے۔ ان کو پھر موقع ملا 2018 میں 4-5 سیٹیں جیت کے، صفائی ہوئی، معافیا مانگ کے آئے، ہاتھ جوڑے۔ یہ ہمیں پتا ہے بلال اکبر صاحب جب ڈی جی رینجر تھے ان کے پاس جا کے کیسے روئے ہیں ان میں سے لوگ جو بیٹھے تھے، کل غلطی ہو گئی معاف کرتے ہیں، ہم بتائیں گے آپ کو سب۔ یہ انہوں نے جب لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے ایکشن لیا، انہوں نے لوگ پکڑوائے، انہوں نے بتایا کہ ادھر جائیں ادھر کھڈا کھودیں، ٹنکی کے نیچے اسلحہ ملے گا۔ میں فیڈرل منسٹر رہا ہوں، مجھے پتا ہے کیا کیا لکھا ہے فائلوں میں۔ یہ ایڈر اینڈ ایبیٹر، ان کو موقع ملا تھا، ہم نے تو ان کو ایم کیو ایم سے این کیو ایم بنانے کی بات بھی کی، نفیس قومی موومنٹ بن جا، تو میں چانس ملا ہے، لیکن انہوں نے پھر وہی حرکت کیا جو یہ کل بیٹھ کے بیکار فضول باتیں کر رہے تھے کہ جی آصف زرداری ہے۔ آصف زرداری کو ہمیشہ تم نے بچایا ہے، آج بھی تم بچا رہے ہو، آج بھی تم پہ بچا رہے ہو، اور رات میں جا کے پھر اس کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے سی ایم ہاؤس میں، یہی تم سارے، ان کے قبضے میں یہ انوالوڈ، بھتے میں یہ انوالوڈ، چائنا کٹنگ میں یہ انوالوڈ، گولیاں مارنے میں یہ انوالوڈ، مہاجروں کا قتل عام کرنے میں یہ انوالوڈ۔ یہ ٹھیکیدار نہیں ہے مہاجروں کے۔ اس کے بعد جو کل پھر آج بھی زرداری بیٹھا ان کی وجہ سے بیٹھا ہے، اور یہ آگے جو ٹھیکہ دکھا رہے ہیں کہ جی ہم بڑے مہاجر کے ٹھیکیدار ہیں اور ہم الیکشن رکوا دیں گے شارع فیصل پہ۔ میں نے تو کل بھی کہا تھا تم شارع فیصل پہ الیکشن روکنے کے لیے بیٹھ جاؤ فارغ ستار، ہمارے ووٹر آ کے الیکشن کروا لیں گے۔ ڈی لمیٹیشن کی بہانہ بنایا۔ ذرا فیکٹس کو ہاتھ میں دماغ میں رکھ لیں اور فیکٹ سامنے رکھیں۔ ڈی لمیٹیشن سٹارٹ ہوئی ہے دسمبر 2021 میں، آپ 23 میں بیٹھے ہیں۔ اپریل میں جب رجیم چینج میں تم نے پیسے لیے زرداری سے اور فون کال کا، عمران اسماعیل آپ گواہ ہیں، یہ کیا کہتے تھے ہم فون کال کا انتظار کر رہے ہیں، یا پتہ نہیں واشنگٹن سے 202 سے فون کال آتی تھی یا لندن سے کال آنی تھی، وہ کچھ اگر راک ایجنٹ ہے تو +91 ہندوستان سے کال آنی تھی، کہاں سے کال آنی تھی، کسی فون کال کا انتظار کرتے، کسی فون کروا دیں، ارے ہمیں کیا پتا کس سے فون کرانا ہے یار، ابھی کس کا فون آیا اور کیوں کٹھے ہو گئے یہ بھی پتہ نہیں، ہندوستان سے آیا تمہارے لیے را ایجنٹ تو تم ہو، یا واشنگٹن سے آیا رجیم چینج میں تم تھے، یا لندن سے آیا کیونکہ الطاف حسین ابھی بھی تمہارا گرینڈ ڈیڈی ہے، اس کے بغیر تم تھے کچھ نہیں۔ ان تینوں میں سے ہی آیا ہوگا۔ مجھے بتائیں کہ جب رجیم چینج میں بیٹھے تھے اپریل میں تو کیوں ڈی لمیٹیشن کی شرط نہیں رکھی تھی اس وقت اندر معاہدے پہ؟ یہ بالکل ایک ہی چیز سے بھاگ رہے ہیں۔ پورے پاکستان میں کوئی سیاسی جماعت دنیا میں، کوئی پولیٹیکل جمہوری پارٹی الیکشن سے بھاگتی ہے؟ ہاں، جو جس کو ہار کا خطرہ ہوتا ہے۔ دیکھیں الائنسز بنتے ہیں، سیاسی جماعتیں الائنسز بناتی ہیں الیکشن میں جانے کے لیے۔ یہ پہلا الائنس ہے جو الیکشن سے بھاگنے کے لیے اور الیکشن روکنے کے لیے بنا ہے، چوروں کا الائنس۔ اب آ جائیں جی ان کے اوپر جن کے یہ سہولت کار ہیں۔ دیکھیں یہ جو پیپلز پارٹی ہے نا، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ پاکستان پیپلز پارٹی بے نظیر بھٹو شہید کے ساتھ وہیں دفن ہو گئی گھڑی خدا بخش میں۔ اس دن شروع ہو گئی زرداری مافیا، اور جو لوٹ مار انہوں نے مچائی ہے۔ میں آج دوبارہ یہ سوال پوچھتا ہوں سارے پولیٹیکل انجینئر سے، یہ اچھا لفظ ہے پولیٹیکل انجینئرز، میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں، میں دوبارہ آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ صرف آپ ویٹ کی چوری دیکھ لیں، کبھی 8 لاکھ ٹن کا مطلب اس زمانے میں 1.6 ارب ڈالر تھا بھائی صاحب، $200 پر ٹن انٹرنیشنل ویٹ کی پرائس تھی۔ جب انہوں نے کہا 8 لاکھ ٹن ویٹ چوری ہو گئی، چوہے کھا گئے۔ اگلے سال $250 پر ٹن قیمت تھی، 5.5 لاکھ ٹن چوری ہو گئی۔ ابھی پھر چوری غائب ہو گئی، ویٹ خراب ہو گئی، پتہ نہیں کیا ہو گئی۔ جتنی IMF کی قسط نہیں ہے نا، اتنے کی ویٹ اس صوبے سے چوری ہوتی ہے، اور یہ صوبہ سب سے بڑا ویٹ پروڈیوسر صوبہ ہے پاکستان کا،
اور ابھی ہم نے پرسوں پریس کانفرنس یہی کہا کہ ویٹ کی قیمت کم ہو. یہ ریلیز نہیں کر رہے تھے, فلار مل والوں سے پیسے بنا رہے تھے. آج انہوں نے کل جب ویٹ کی, کیسے قیمت ایک دن میں 40-50 روپے کم ہوتی ہے مجھے بتائیں. اس کا مطلب ہے یہ مال بنایا جا رہا تھا. ان کا یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے, ان کا ایک کام ہے صبح اٹھ کے اس ملک کو کیسے لوٹنا, اور رجیم چینج میں ایک کام تھا کہ اپنے پرانے کیسز کیسے صاف کرانا. اور میں دوبارہ یاد دلا رہا ہوں, میں دوبارہ پولیٹیکل انجینئرز کو یاد دلا رہا ہوں, ہمارے سگنیچر نہیں ہے عزیر جی آئی ٹی پہ, ہمارے سگنیچر نہیں ہے نثار مرائی کی جی آئی ٹی پہ, ہمارے سگنیچر نہیں ہے بلدیہ فیکٹری کی جی آئی ٹی پہ. ہمارے اس وقت وہ جو اتنے سینئر افسران ہیں وہ غلط بیانی تو نہیں کر رہے تھے. ہم تو نہیں کہہ رہے کہ وہ غلط بیانی کر رہے تھے, ہماری تو حکومت ہی نہیں تھی, حکومت بھی نہیں کی. تو پھر ایکشن کیوں نہیں ہو رہا, اور ان کو بار بار کیوں چھوٹ ملتی ہے لا سے, اور کیوں لوٹنے کا موقع دیا جاتا ہے اس ملک کو, کیوں ظلم ہو رہا ہے ہمارے صوبے پہ. اس کا کوئی جواب مجھے آج تک نہیں ملا. جب اس کا جواب مل جائے گا یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا. پاکستان میں پولیٹیکل انجینئرنگ کی نہیں, عوام کے مینڈیٹ کو ایکسپٹ کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں جنرل الیکشن کرانے کی ضرورت ہے. یہ دلدل میں معاشی طور پہ ڈوب کے پھنس گیا ہے. اگر نہیں آپ کرائیں گے لیڈر کو نیچے گرانا, جو کہ آپ سے نہیں گر رہا, وہ شکست پہ شکست دیے چلا جا رہا ہے. یہ سارے پی ڈی ایم کو میں کہنا چاہتا ہوں, تم نے تو اپنا سارا پیسہ پاکستان سے باہر رکھا ہے نا. زرداری نے بھی, اور نواز شریف نے بھی, اور شہباز نے بھی, اور ان کے بچوں نے بھی. ہمارا یہی ہے رہنا جینا مرنا, سب کچھ یہی ہے پاکستان میں. یہ ہمارا ہے ملک, ہمارا ملک, ہمارا شہر, ہمارا ووٹ, ہماری عوام, ہمارے پورٹس, ہماری پارٹیاں. دوسری جانب سینٹ اجلاس میں شہزاد وسیم اظہار خیال کر رہے ہیں. ہیلی کاپٹر اور پرائم منسٹر کے جہاز کی, جس پر میں نے کہا اشتہاریوں کا بھی ذکر ہوا, تو یہ اشتہاریوں کی حکومت ہے, اور یہ صرف اشتہار میں نظر آتی ہے. یہ حکومت بھی اشتہاریوں کی ہے, اور یہ چلتی بھی اشتہار میں ہے. آپ دیکھیں, ان کی معیشت اشتہار میں, ان کی کارکردگی اشتہار میں, ان کا سب کچھ, اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک تیر سے دو شکار کریں گے. یعنی ایک طرف تو لوگوں کو فیکٹس کے خلاف انفارمیشن پرووائڈ کریں گے, اور دوسری طرف ابھی سنا ہے کہ شاید 2 ارب میڈیا کے لیے بھی بجٹ بڑھ گیا, اور عوام کی حالت آپ کے سامنے ہے. جناب چیئرمین, یہاں پر جن کے دل دکھتے ہیں عوام کے پیسوں پر, بھیک مانگنے کے لیے ایک بڑا شاہی لاؤ لشکر پہلے شرم الشیخ گیا اور اب جنیوا گیا. جنیوا سب نے پریس کانفرنسز کی, اور حکومت اس وقت ڈھول بجا رہی ہے کہ پتہ نہیں کتنی بڑی کامیابی ہوئی. یہ اشتہار کہتا ہے کہ الحمدللہ انہوں نے پہلے بھی ویسے کہی تھی, اور جو فیکٹس تھے وہ ساری قوم کو پتا ہے. الحمدللہ 9 ارب سے زائد امداد, اور خود فائنانس منسٹر نے اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ امداد نہیں ہے, یہ قرضہ ہے, یہ قرضہ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ معیشت سیلاب کے نام پر قرضہ لینے سے, دہشت گردی کے نام پر ڈالر لینے سے چلتی ہے, تو یہ آپ کی بھول ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت وزراء کی فوج کو بھرتی کرنے سے اور بیرون ملک دوروں سے چلتی ہے, تو یہ آپ کی ناسمجھی ہے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست عوام کو تباہ کرنے کے بعد الیکشن سے فرار کا نام ہے, تو وہ ہم آپ کو فرار نہیں ہونے دیں گے. ہم آپ کو کھینچ کر لائیں گے الیکشن کے میدان میں, ہم آپ کو کھینچ کر لائیں گے عوام کے سامنے,
آپ کو عوام کا سامنا کرنا پڑے گا اور اپنے کیے کا جواب دینا پڑے گا. آپ پہلے گئے ضمنی الیکشن میں پنجاب میں آپ نے شکست کھائی. آپ کچھ ایم این ایز کی سیٹوں پہ تجربہ کر کے دیکھا, اکیلے عمران خان نے آپ کو وہاں پر شکست دی. کراچی گئے, وہ ہمارے محمود مولوی صاحب ہی آپ کے قابو میں نہیں آئے, وہاں پر انہوں نے بھی آپ کو شکست دے دی. اب بلدیاتی الیکشن اسلام آباد میں ہوا جا رہا تھا, چند گھنٹے پہلے وہاں سے بھی دم دبا کے بھاگ گئے, اور آج خبر یہ ہے کہ اب کراچی سے بھی یہ بھاگ رہے ہیں, کیونکہ یہ اب گلی محلے کے الیکشن کے بھی قابل نہیں رہے. بلدیاتی الیکشن, گلی محلے کا الیکشن, یہ وہاں پر بھی یہ نہیں نکل سکتے. تو ان کی کوشش کیا ہے؟ ان کی کوشش یہ ہے کہ ایک ایک دن اقتدار کے ساتھ چپکے رہو. شاید کیسز تو معاف کرا لیے, پرانی چوری تو معاف کرا لی, شاید کچھ کک بیک کہیں سے پھر کچھ مل جائے, شاید کچھ ڈالر پھر مل جائیں, شاید کسی امداد میں سے کچھ حصہ پھر مل جائے, مگر وقت ان کے ساتھ نہیں ہے. جناب چیئرمین, اور لکھتے ہیں ری بلڈنگ پاکستان. سوال یہ ہے, یہ آپ کا اشتہار ہے, لکھتے ہیں ری بلڈنگ پاکستان. سوال یہ ہے کہ کس پاکستان کی بات کر رہے ہیں, جہاں پر آپ نے عوام کے ساتھ وہ کیا جو کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. یہاں بات ہو رہی تھی احساس پروگرام کی, یہاں بات ہو رہی تھی لنگر خانوں کی. عمران خان نے تو معیشت بھی چلا کر دکھائی, 6% گروتھ کر کے بھی دکھائی, لنگر خانے بھی چلا کر دکھائے, اور آپ نے ایک آٹے کی بوری کے لیے لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ پاؤں تلے کچلے جائیں, وہ اپنی جان کی بازی ہارے. آپ تو ایک آٹے کی بوری دینے کے قابل نہیں. کراچی جائیں, دیکھیں پورٹ پر کنٹینرز کا کیا حال ہے. کیا حال ہے وہاں پورٹ پہ کنٹینرز کا. سویابین, دالیں, ٹیکسٹائل والے رو رہے ہیں کہ وہ کاٹن امپورٹ نہیں کر سک رہے, اور اس وقت حالت یہ ہے کہ پوری ملک کی معیشت کا پہیہ جام ہو کر رہ گیا ہے. اس وقت ہم نے تو لوگوں کو کووڈ کے باوجود لاکھوں نوکریاں دی. آپ نے صرف 7.5 لاکھ آدمی ٹیکسٹائل انڈسٹری سے بے روزگار کر کے رکھ دیے, اور دن بدن یہ بڑھتا جا رہا ہے. بے روزگاری کی شکل دیکھنی ہے تو دیکھو اسی 25 کلومیٹر کی اپنی حکومت کے اندر, یہاں سے چند قدم کے فاصلے پر سپورٹس کمپلیکس کا گراؤنڈ ہے. سر, اس گراؤنڈ میں تو کھیلوں کے مقابلے ہوتے تھے, اس گراؤنڈ میں تو قوم کے نوجوان اپنا ہنر دکھاتے تھے. ان کی حکومت میں 1600 کانسٹیبل کی اسامیوں کے لیے 30,000 سے زیادہ بے روزگار نوجوان بھرا ہوا تھا وہ اسٹیڈیم. یہ حال کر دیا ہے آپ نے اس ملک کا. اور کیا امپورٹڈ سوٹ اور لانگ بوٹ پہن کر, ترچھا ہیٹ پہن کر جاتے ہیں بھیک مانگنے, اور اس میں بھی فخر کرتے ہیں. وہ بھی نہیں ملتی, قرضہ ملتا ہے, اور قرضہ بھی وہ کچھ نیا ہے کچھ پرانا ہے. یعنی کہ وہ قرضہ جو کسی خاص مد میں تھا وہ بھی اب اس طرف ڈائیورٹ ہو جائے گا. تو جناب چیئرمین, اپنے گریبان میں جھانکو. ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کیوں آپ بھاگ رہے ہیں اس میدان سے. صنعتوں کا سر, کسی بڑی صنعت کا نام لے لیں, نشاط چونیا, کوہ نور, سوزوکی سوزوکی کا جو پلانٹ ہے, ڈائمنڈ فوم, ایک لمبی فہرست ہے, سب بند. یہ منافع بخش جتنے ادارے تھے سب بند. اور حل ان کے پاس کیا ہے؟ حل ان کے پاس ہے کہ 8 بجے کاروبار بند کر دو, بازار بند کر دو, دکانیں بند کر دو. اور وہ وزیر صاحب تو پتہ نہیں کیا دور کی کوڑی لے کر آئے. ان کا خیال ہے کہ اگر 8 بجے بند کر دیں گے تو شاید پیداوار کا تو پتہ نہیں, لیکن جو ملکی جو افراد کی پیداوار ہے شاید اس میں کمی ہو جائے. یہ تو حال ہے, یہ تو ویژن ہے ان کا, ان کے منسٹرز کا, اور یہ بات کرتے ہیں اس پاکستانی قوم کو لیڈ کرنے کی. جناب چیئرمین, ان کو پتا ہے
ان کو پتا ہے کہ پرانا طریقہ کیا تھا سیاست کا، اور یہ ابھی تک پرانا چورن بیچی جا رہے ہیں. یہ سمجھتے تھے کہ دھن، دھاندلی، لالچ ان کے ذریعے دبایا جا سکتا ہے، ان کے ذریعے خریدا جا سکتا ہے. ابھی بھی کوشش کی انہوں نے. زرداری صاحب اور باقی سارے گئے تھے پنجاب، کیا ہوا؟ لوگ نہیں بکے. سب کو پتا ہے جس نے سیاست کرنی ہے کہ اس نے کل عوام میں جانا ہے. عوام نے لوٹوں کی سیاست کو مسترد کر دیا ہے. جو لوٹا بنے گا اس کا گریبان ہوگا اور عوام کا ہاتھ ہوگا. اور یہ بات جتنی جلدی سمجھ جائیں اتنی جلدی ان کے لیے اچھا ہے. جناب چیئرمین، انہوں نے پارلیمنٹ کے ساتھ کیا کیا؟ جو قانون سازی کے ساتھ کیا، کیا قانون سازی یہاں پر ہوئی؟ یہی کہ 1100 ارب اپنے معاف کرا لیں، یہی کہ اوورسیز ووٹرز کو ووٹ کا حق نہ دیں، یہی کہ ہر ادارے کے اوپر اپنے بندے بٹھائیں. اور پارلیمنٹیرینز کے ساتھ کیا ہوا؟ جناب چیئرمین، آدم سواتی کے ساتھ کیا ہوا؟ اس حکومت میں اس ایوان کے ایک سینیٹر کو اس کے گھر کی چادر چار دیواری اس کو پامال کیا گیا، اس کو بے لباس کیا گیا. مگر یہ بھول گئے کہ آپ نے اس نظام کو ننگا کیا ہے، آپ نے اس پارلیمنٹ کو برہنہ کیا ہے، آپ نے اپنے چہروں سے نقاب ہٹائے ہیں. جناب چیئرمین، مگر اس وقت جو بھی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، یہ سن لیں، عمران خان اور اس کی ٹیم یہ ایک جسم کی مانند ہے. وہ کٹ تو سکتا ہے مگر وہ علیحدہ نہیں ہو سکتا. جناب چیئرمین، دوسری بات، ان کا خیال تھا کہ عمران خان جیسے لیڈر کو اگر وہ دھونس دھمکی سے مرعوب نہیں ہوگا تو پھر ہم اس کو راستے سے ہٹا دیں گے. کیا کیا انہوں نے؟ وہ اپنی عوام کے ساتھ نکلا. عمران خان پر دن کی روشنی میں گولیاں برسائی گئیں، سیسا اتارا گیا اس کے جسم پر. ان کا خیال تھا وہ گر جائے گا. آپ نے سیسا اتارا، وہ سیسا پلائی دیوار بن کر آج کھڑا ہو گیا ہے آپ کے سامنے. نہیں گرا سکتے اس کو آپ. اور اب کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے پہلے کہا تھا، اسی فلور پہ کہا تھا، اسمبلی میں بات ہوئی تھی، باہر بات ہوئی تھی کہ ایک پورا پلان تیار ہو رہا ہے عمران خان کو رستے سے ہٹانے کے لیے. خواجہ آصف نے بیان دیا نیشنل اسمبلی میں. ان کے دیگر وزراء، مریم اورنگزیب اور کیا نام تھا ان کا، جاوید لطیف، ایک کمپین کے تھرو انہوں نے بلڈ اپ یہ کیا کہ جناب توہین مذہب. ایک تو سر یہ توہین کا لفظ جو ہے، اس کی جو توہین انہوں نے کی ہے وہ بھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی. توہین مذہب. سینٹ اجلاس میں سینیٹر شہزاد وسیم اظہار خیال کر رہے ہیں. انہوں نے کہا پاکستان کی بڑی بڑی صنعتیں، انڈسٹریاں سب بند ہو گئی ہیں.